اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نفیس ذکریہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 40 روز سے نہتے کشمیریوں پر بھارتی افواج کی بربریت جاری ہے اور اس دوران 80 سے زائد بے گناہ کشمیری اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ہم نے اس معاملے کو بارہا عالمی سطح پر اٹھایا، مقبوضہ کشمیر کے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ پاک بھارت بات چیت خصوصی طور پر کشمیر سے متعلق ہو۔ اسی سلسلے میں پاکستانی سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے اپنے بھارتی ہم منصب کو جموں کشمیر کے مسئلے پر باقاعدہ بات چیت کے لیے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ تاہم بھارتی سیکرٹری خارجہ نے مسئلہ کشمیر کو مذاکرات میں زیر بحث نہ لانے کی شرط رکھ کر کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صاف الفاظ میں مخالفت کی ہے۔ نفیس ذکریہ کا کہنا تھا کہ کشمیر کا معاملہ گزشتہ 6 دہائیوں سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ہے، لیکن بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جبکہ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان سفارتی آداب اور سارک کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا ایک اہم جزو ہے۔ پاکستانی عوام بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تخریب کاریوں کا شکار ہے۔ کلبھوشن یادو کی گرفتاری بلوچستان میں بھارتی مداخلت کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ کلبھوشن یادو اور اس کا نیٹ ورک بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی اور تخریب کاری میں مصروف تھا۔ بھارتی وزیر اعظم کی بلوچستان سے متعلق باتیں مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش ہیں۔ ان کا بلوچستان کے بارے میں خطاب بھی تمام عالمی چارٹرز کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کے حوالے سے کہنا تھا کہ وزیر برائے سمندر پار پاکستانی 15 اگست سے پاکستانیوں کی مدد کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں اور انہوں نے وہاں مشرقی صوبے کے گورنر اور سعودی وزیر محنت سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی، رسائی، اسلام آباد۔